بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ 15 رمضان المبارک 15 رمضان المبارک یہ وہ عظیم تاریخ ہے کہ جب رمضان المبارک کا 15واں روز آتا ہے تو دل و دماغ راکب دوش پیمبر سبط رسول سیدنا و مرشدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ 15 رمضان یوم ولادت امام حسن مجتبیٰ۔ امام حسن وہ امام کہ جنہیں امام حسین جیسا امام اپنا بڑا بھائی کہے اور بڑے بھائی ہیں، اور ان کو اپنا رہبر اور رہنما اور پیشوا سمجھے۔ وہ جو امام حسین کے بھی پیشوا ہیں وہ سیدنا امام حسن۔ امام حسن کی ولادت جب ہوئی تو ایک خاص اس کا تاریخی پس منظر تھا کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے کردار کے باعث اہل مکہ آپ کو صادق کہتے، آپ کو امین کہتے، آپ سے محبت کا اظہار کرتے، لیکن جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو صادق و امین کہنے والے جان کے دشمن ہو گئے، ستانے لگے، اتنا ظلم کیا، اتنا ستم کیا کہ حبشہ ہجرت ہوئی، پھر دوبارہ حبشہ ہجرت ہوئی، مدینہ منورہ آقا دو جہاں نے، صحابہ کرام نے، صحابیات نے ہجرت کی۔ اعلان نبوت کے بعد مکی زندگی میں جو مسلسل ظلم ہوا، اس کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ میں بھی سکھ کا سانس نہ لینے دیا، کفار کی جانب سے سازشیں مسلسل ہوتی رہیں۔ ایسے میں جو پہلی خوشی کی خبر تھی خاندان رسالت میں ہجرت کے بعد، وہ امام حسن کی ولادت تھی۔ مسلسل مشکلات کے بعد ایک ایسی خوشخبری کہ سیدہ زہرا کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، جس بچے کو گھٹی میں آقا دو جہاں نے زبان اقدس ان کے دہن میں ڈالی۔ لعاب پیمبر جس کی پہلی غذا، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ مولا علی نے فرمایا کہ اس کا نام رکھا ہے حرب۔ تو آقا دو جہاں نے فرمایا کہ یہ حرب نہیں ہے، یہ حسن ہے، حسن۔ اور امام حسن انہیں حضور نبی معظم سے ایسا خصوصی تعلق حاصل ہے کہ جب کوئی امام حسن مجتبیٰ کا چہرہ دیکھتا تو سامنے چہرہ رسول آ جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سر سے لے کر سینے تک امام حسن شبیہ پیمبر ہیں، اور امام حسین سینے سے قدموں تک شبیہ پیمبر ہیں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے اس پہلو کو ایک خاص پیرائے میں بیان کیا کہ ایک خط ہوتا ہے خط توأم، اور خط توأم میں خط 2 حصوں میں لکھا جاتا ہے، یعنی آدھا خط ایک ورق پر اور آدھا خط دوسرے ورق پر۔ اور وہ جو آدھا خط ایک ورق پر لکھا جاتا ہے اس پر اس طریقے سے بیل بوٹے بنائے جاتے ہیں کہ تحریر سمجھ میں نہ آئے، یعنی اس آدھی عبارت کو پڑھ کر کوئی بھی مفہوم نہ سمجھ پائے۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ جب بادشاہ کوئی پیغام بھیجتے تھے، کوئی خط روانہ کرتے تھے تو راستے میں قاصد پڑھ لیا کرتے تھے، تو بادشاہوں نے اس کا توڑ یہ نکالا کہ خط کو 2 حصوں میں لکھو، ایک حصہ ایک قاصد کے ذریعے روانہ کرو، دوسرا حصہ دوسرے قاصد کے ذریعے، تاکہ اگر قاصد راستے میں پڑھنے کی کوشش کرے تو اس کی سمجھ میں بھی نہ آئے، اور جس کو خط بھیجا ہے اس تک جب دونوں ٹکڑے پہنچ جائیں گے تو وہ دونوں ٹکڑوں کو ملائے گا تو پوری عبارت اس کی سمجھ میں آ جائے گی۔ اس خط کو خط توأم کہا جاتا ہے کہ جس میں دونوں ٹکڑوں کو ملایا جائے تو پورا خط سامنے آ جائے۔
اب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مضمون کو کہ امام حسن سر سے سینے تک شبیہ مصطفیٰ ہیں اور امام حسین سینے سے قدموں تک شبیہ مصطفیٰ ہیں، اس مضمون کو بیان کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا صاف شکل پاک ہے عیاں دونوں کے ملنے سے، صاف شکل پاک ہے عیاں دونوں کے ملنے سے، خط توأم میں لکھا ہے دو ورقہ نور کا۔ یہ حسن و حسین نور کے دو ورق ہیں، یہ حسن و حسین حسن مصطفیٰ کے امین ہیں۔ صحابہ کرام امام حسن اور امام حسین کو دیکھ کر آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد تازہ کرتے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ وہ کیونکہ مولا علی کے بیٹے ہیں، سیدہ زہرا کے بیٹے ہیں، رسول خدا کے نواسے ہیں، تو پھر شخصیت میں وہ جوہر بھی ہے کہ آپ علم میں، عبادت میں، سخاوت میں کمال۔ حضرت خواجہ امام حسن بصری انہوں نے مولا علی کے بیٹے امام حسن مجتبیٰ کو ایک خط لکھا۔ امام حسن بصری کو بھی خلافت حاصل ہے مولا علی سے طریقت میں۔ امام حسن بصری بصرے میں تھے، بصرے میں انہوں نے خط لکھا امام حسن کو، اور وہ خط داتا علی حجویری نے کشف المحجوب میں نقل فرمایا ہے۔ داتا صاحب نے خواجہ حسن بصری کا خط نقل کیا جس میں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے القاب تواتر کے ساتھ بیان کیے، جس میں امام حسن مجتبیٰ کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ حضور یہاں بصرے میں جبریوں اور قدریوں نے، یعنی کچھ لوگ وہ تھے جو کہتے تھے کہ انسان مکمل مجبور ہے تقدیر کے ہاتھوں، کچھ کہتے تھے کہ تقدیر کچھ بھی نہیں ہوتی، مکمل آزاد ہے۔ تو یہ جو آزادی کا تصور رکھتے تھے تقدیر سے وہ قدری کہلاتے تھے، اور جو جبر کا تصور رکھتے تھے وہ جبری کہلاتے تھے۔ کہا کہ انہوں نے تقدیر کے مسئلے کو بہت خلط ملط کر دیا ہے، آپ مسئلہ تقدیر کی وضاحت فرما دیں۔ جواب میں امام حسن نے حضرت حسن بصری کو جو خط لکھا وہ بھی داتا علی حجویری علیہ الرحمہ نے کشف المحجوب میں نقل فرمایا، اور اس خط میں امام حسن بصری نے مسئلہ تقدیر کی وضاحت فرمائی۔ یہاں اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خواجہ حسن بصری جو خود مولا علی کے شاگرد ہیں، اولیاء کے امام ہیں، اور علم میں خود ایک بلند مقام پر ہیں، لیکن جب انہیں بھی کوئی مشکل علمی مسئلہ درپیش ہوتا تو حضرت امام حسن بصری بھی امام حسن مجتبیٰ سے رجوع کرتے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام حسن بصری کی علمی وجاہت کیا ہوگی۔ ایک اور موقع تاریخ میں نظر آتا ہے جب ایک غیر مسلم نے کہا امام حسن سے کہ آپ کے نانا کا ایک فرمان ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے مذہب میں کے مطابق میں تو کافر ہوں، لیکن میں تو مشکلات میں ہوں، غربت میں ہوں، میرے لیے تو یہ دنیا جہنم ہے۔ آپ مسلمان ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں آپ کے لیے دنیا جنت ہے، آپ کے پاس تو ساری راحتیں اور آسائشیں موجود ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ تم اگر یہ دیکھ لو کہ اللہ مجھے آخرت میں کیا انعامات دے گا اور پھر میری دنیا کی زندگی کو دیکھو گے تو کہو گے کہ یہ قید خانہ ہے، اور اگر تم یہ دیکھ لو کہ تمہیں آخرت میں کیا عذاب ہونا ہے اور پھر اپنی اس دنیا کی زندگی کو دیکھو گے تو کہو گے جنت ہے۔ امام حسن وارث پیمبر، علم، عشق، عبادت، ریاضت، سخاوت کے سلطان ہیں آپ۔ خداوند ذوالجلال امام حسن کا صدقہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔